السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی کے اسباب۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا دور دجالی فتنے اور نئے نئے نظریات کا دور ہے۔ زمانہ بوڑھا ہو چکا ہے، نعت گانے کی محفلیں عام ہو چکی ہیں۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، فتنہ و فساد عروج پر ہے، امت کے زوال کا وقت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جب سے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ نے بھی مسلمانوں سے اپنی رحمت و عنایت اور مدد کا ہاتھ اٹھا لیا۔ چنانچہ آج ہر طرف مسلمانوں پر کافر اس طرح ٹوٹ رہے ہیں جس طرح دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ قال قلنا یا رسول اللہ امن قلۃ بنا یومئذ؟ قال انتم یومئذ کثیر ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل تنتزع المحبة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن۔ قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت۔ محترم سامعین، آج معاشرے کے لوگوں کے اعمال و افعال کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں قرآن و سنت کا انکار کیا جاتا ہو، جہاں اس میں تعریف کی جاتی ہو، جہاں حدود اللہ کا انکار کیا جاتا ہو، جہاں سود کو حلال سمجھا جاتا ہو، جہاں شراب کو پاک کہا جاتا ہو، جہاں زناکاری و بدکاری کو اچھا سمجھا جاتا ہو، جہاں ظلم تشدد کا دورہ ہو، جہاں مسلمان کہلانا دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہو، جہاں بے قصور معصوموں کا قتل کیا جاتا ہو، جہاں کلمہ حق کہنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہو، جہاں دینی مدارس و مساجد پر چڑھائی کی جاتی ہو، جہاں فحاشی ادیانی کو روشن خیالی اعتدال پسندی کا نام دیا جاتا ہو، جہاں نائٹ کلب اور ڈانس وار ہو اور پورا معاشرہ شرم و حیا کی تمام حدود کو فرانگ چکا ہو، کیا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا عذاب نازل ہوگا؟ محترم سامعین حضرات، مسلمان آج اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر طرف کفر و شرک کا بازار گرم ہے، شجر و حجر پوجے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں قرآن یوں گویا ہوتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کسی کو حاصل نہیں جبکہ وہ اسلام کی جد و جہد نہ کرے۔ جو بھی شخص، جو بھی گروہ، جو بھی جماعت، جو بھی تنظیم اور جو بھی تحریک اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی اور کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکے گی۔ اس موقع پر قرآن یہ اعلان کرتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ اور کہیں قرآن یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اور کہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے فاتقوا اللہ
وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. محترم حضرات، اس طرح قرآنی آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نصرت الہی کا رشتہ قدر اقامت دین سے جڑا ہوا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ شور اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اگر وہ حق پر ہے تو کیوں اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو راستہ ہم کو دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا. ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اسلام کے سچی تعلیمات سے بندوں کو روشناس کرائیں اور بے دینی و بے ایمانی، بغاوت و نافرمانی اور ضلالت و گمراہی کی دلدل سے پوری انسانیت کو بچائیں. انشاءاللہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اگر ہم نے اقامت دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا. اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.